پاکستان میں ضمنی انتخابات کا دنگل پڑ رہا ہے۔ تمام انتخابی مہم جو ہے وہ یک طرفہ جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم کا کوئی لیڈر میدان میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حمزہ شہباز شریف گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم کسی پبلک جلسے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آصف علی زرداری بیمار بیٹھے ہیں۔ بلاول بھٹو غیر ملکی دورے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی قیادت کوئی جلسہ نہیں کر سکی۔ پی ڈی ایم یہ تمام لوگ، یہ تمام سیٹیں جن پر تحریک انصاف الیکشن لڑ رہی ہے، اس کے مخالف پی ڈی ایم ہے، لیکن پی ڈی ایم کا کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین السلام علیکم۔ ڈی ٹی وی کے نشریات کے پروگرام کافی ہاؤس میں میں حاضر ہوں۔ ناظرین، کل پاکستان میں ضمنی انتخابات کا دنگل پڑ رہا ہے، لیکن اس دفعہ صورتحال یہ ہے کہ کچھ مزہ نہیں آ رہا، اس لیے کہ تمام کی تمام صورتحال، تمام انتخابی مہم جو ہے وہ یک طرفہ جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم کا کوئی لیڈر میدان میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ محترمہ ہمارے سابق وزیر اعظم کی بیٹی مریم نواز لندن چلی گئی ہیں۔ حمزہ شہباز شریف گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وزیر اعظم کسی پبلک جلسے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آصف علی زرداری بیمار بیٹھے ہیں۔ بلاول بھٹو غیر ملکی دورے کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے کراچی کی ایک نشست ملیر کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ ملیر کے لوگوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے، اب مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ بھی وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی قیادت کوئی جلسہ نہیں کر سکی۔ پی ڈی ایم یہ تمام لوگ، یہ تمام سیٹیں جن پر تحریک انصاف الیکشن لڑ رہی ہے، اس کے مخالف پی ڈی ایم ہے، لیکن پی ڈی ایم کا کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا۔ نہ وہاں مولانا فضل الرحمان نظر آ رہے ہیں، نہ ہمارے بلاول بھٹو نظر آتے ہیں، نہ ہی دیکھا گیا ہے کہ وہاں نون لیگ کی کوئی قیادت کا کوئی فرد جو ہے وہ وہاں نظر آ رہا ہے۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بس اکیلا عمران خان ہی میدان میں موجود ہے، اور اس سے یہ بھی نتیجہ حاصل کیا جا رہا ہے کہ کل کی انتخابی مہم اور کل کے انتخابی نتائج بھی انتخابی مہم کی طرح یک طرف آئیں گے۔ ناظرین، آج کراچی سے کچھ دوستوں نے بتایا کہ ایم کیو ایم نے فساد کا پروگرام بنایا تھا، کیونکہ ایم کیو ایم کے پاس ایسے کارکن موجود ہیں جو بہت سارے دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں۔ قتل و غارت ان کے لیے ایک معمولی کام تھا، لیکن جب بھی کوئی حکومت آئی وہ ایم کیو ایم کی 2-4 سیٹوں کے لیے انہیں اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ بہرحال کراچی میں ایم کیو ایم نے یہ پروگرام بنایا کہ وہاں پر جو قومی اسمبلی کی جن 2 نشستوں پر انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پر کچھ ہنگامہ آرائی کی جائے، انتخابات ملتوی کروانے کی کوشش کی جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سنا یہ گیا ہے، دوستوں نے یہ بتایا ہے کہ بہت سخت پیغام بھیجا گیا ہے کراچی کے لیے، جو لوگ بھی بھیج سکتے ہیں، کہ خبردار انتخابی معاملے کو کسی گڑبڑ کا شکار نہیں کرنا۔ لہذا جن لوگوں نے ہمیشہ ٹیلی فون کال پر اپنی سیاست کی ہے، ظاہر ہے بھی خاموش ہو گئے بیچارے۔ اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ فرنٹیئر سے، خیبر پختونخوا سے تو عمران خان جیتیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی ضمنی انتخابات کی تقریباً تمام کی تمام نشستوں پر یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان جیتیں گے۔ اور اس ساری صورتحال میں جو ایک بات اور ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا لہجہ جو کچھ ہفتے قبل ہمیں نرم پڑتا دکھائی دے رہا تھا، عمران خان کا لہجہ اب مزید جارحانہ ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے اپنی جو
KPK میں کی انتخابی مہم میں جو ایک تقریر کی، اس میں الیکشن کمیشن کے چیئرمین پر براہ راست حملے کیے ہیں، اور اسی طرح ان کے حملے جو ہیں وہ دوسرے اداروں پر بھی اور دوسری اپنے مخالفوں پر بھی اسی طرح جاری و ساری ہیں۔ اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آئندہ کی صورتحال انتخابی معاملے کے بعد، یعنی ضمنی انتخابات کے بعد بھی عمران خان کا جارحانہ رویہ جو ہے وہ قائم رہے گا، اور اس سے ملکی حالات کے، ملکی سیاست کے مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ کل دیکھیے ہماری بات سچ ثابت ہوگی، انتخابات ہوں گے اور تحریک انصاف یہ انتخابات جیتے گی۔ گلیاں ہو جن سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، باقی تو سب بھاگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انسان بہت عجیب محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا حکومت ہے کہ اس حکومت کے اور اس حکومت کے ساتھی ایک مہم جو چل رہی ہے، انتخابی مہم، اس میں جانے سے گھبرا رہے ہیں، لوگوں سے خوفزدہ۔ PDM کی قیادت لوگوں سے اس قدر خوفزدہ ہو چکی ہے کہ وہ کوئی جلسہ بھی کرنے کے قابل نہیں رہی۔ شکریہ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا، اور آپ لیڈر TV کو سبسکرائب کرتے رہیے۔ شکریہ۔